حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حصول ثواب کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے روزے رکھتا ہے تو جب رمضان گزرتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کے گناہ جتنے کیوں نہ ہو۔ وہ شخص اگر روزے رکھے اور راتوں کو قیام کرے تو اللہ رب العزت سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ رمضان کا وہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر اگر انسان نفلی عبادت بھی کرے تو اللہ اسے دوسرے مہینوں کی فرضی عبادت کے برابر کر دیتا ہے، اور اس مہینے کی فرض عبادت کو 70 گنا زیادہ جو ہے وہ اجر کا باعث بناتا ہے۔ اللہ ایک فرض کو 70 فرضوں کے برابر جو ہے کر دیتا ہے۔ اور رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ ہر عمل کا جو ہے وہ میں بدلہ دیتا ہوں، جنت کی صورت میں یا کسی اور صورت میں، لیکن ایک روزہ ایسا عمل ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ فقط میری ذات کے لیے، میرے لیے، اور روزے کی جزا میں خود مالک کائنات ہوں، میں خود رب ذوالجلال اس روزے کا جو اجر بن جاتا ہوں۔ تو جو شخص اپنے کھانے پینے کو، اپنی نفسانی خواہشات کو میرے لیے ترک کرتا ہے تو میں اس کے لیے روزے کو جہنم کی آگ سے ڈال بنا دیتا ہوں۔ الصوم جنہ، کہ روزہ ڈال ہے، وہ جہنم کی آگ کو روزہ دار کے قریب نہیں آنے دیتا۔ آگ اگر دوڑے بھی تو وہ سامنے آ کے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اس کو سیو کرتا ہے، روک لیتا ہے اس آگ کو کہ تجھے میں نے روزہ دار کے قریب نہیں جانے دینا، روزہ دار کو تو جلا نہیں سکتی ہے۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں، ایک روزے کو افطار کرتے ہوئے، اور دوسرا جب یوم قیامت اللہ سے ملاقات کرے گا۔